الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی یہ زندگی جس سے ہم آپ گزر رہے ہیں بہت مختصر زندگی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70 وقلیل منہم ما یتجاوز، کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60-70 سال کے درمیان میں ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں. لہذا اگر کسی آدمی کا انتقال 90 یا 100 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی انتقال ہوا تو کیا عمر تھی؟ جب بتایا جاتا ہے کہ 90 سال یا 100 سال تھی، لوگ کہتے ہیں اچھا اب تک زندہ تھے، 90 سال کی عمر مل گئی، 100 سال کی عمر مل گئی. تو لوگ تعجب کرتے ہیں. 100 کے اوپر کوئی چلا گیا تو اور زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ 100 کے اندر مرے کیوں نہیں ہے، اتنی زندگی کیوں سے مل گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ بہت کم لوگ ہیں جو 70-80 سے اوپر جاتے ہیں، اس کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی بہت مختصر ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ایک بڑی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، کہ آدمی دنیا سے جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو اٹھائیں گے زندگی دے کر تو پھر کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تو مرنے کے بعد کی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ آج کی زندگی پر ہے. جو آج ہم گزار رہے ہیں یہ زندگی قیمتی اس لیے ہے کہ جو کچھ یہاں کریں گے وہی مرنے کے بعد پائیں گے.
بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جو مسلمان نہیں ہیں کہ مر گئے تو زندگی ختم ہو گئی، مٹی میں مل گئے اور رل مل گئے تو ختم ہو گئی زندگی. اس لیے آج جو چاہے کرو، تمہاری مرضی ہے. ہم لوگ آسٹریلیا گئے تھے، وہاں سڑکوں پہ لکھا ہوا ہے انجوائے یور فریڈم، آزاد پیدا ہوئے ہو، آزاد زندگی گزارو، آزاد مر جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں جو کھانا ہے کھا لو، جو پہننا ہے پہن لو، جو کرنا ہے کر لو. اس لیے کہ آج ہی کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پر، اللہ کے انبیاء پر، نبیوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے. اگر دوبارہ مرنے کے بعد زندگی نہ ہو تو پھر باگل کوٹ کی سسٹما کی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ 4 مہینے جاؤ، چلا جاؤ، 2.5 گھنٹے لگاؤ، 3 دن لگاؤ، اندرون میں جاؤ، بیرون میں جاؤ. اللہ کی احکام ہے، اس پر عمل کرو، اس سے بچو. نبی کے یہ طریقے ہیں، اس طرح زندگی گزارو اور فلاں طریقے سے اپنے آپ کی حفاظت کرو. کوئی ضرورت نہیں ہے اگر مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. تو سارا مسئلہ اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی شروع ہے. دنیا کی زندگی اللہ نے دی اس لیے ہے کہ آدمی آخرت کی تیاری کرے. حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ چرندے، پرندے، درندے، زمینی مخلوق، زمین کے اندر کی سمندر کے اندر کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. سارے انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور ہر چیز سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے. سمندر سے بھی، سمندر کی چیزوں سے بھی، جنگلات سے بھی، جنگلات کے جانوروں سے بھی. ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. انسان سے دنیا والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر انسان کیوں پیدا ہوا ہے؟ فرمایا انکم خلقتم للآخرہ، کہ تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو. تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ صاحب کھاؤ پیو موج کرو مر کے ختم ہو جاؤ، بلکہ تمہاری زندگی کا مقصد تیاری ہے آخرت کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والوں، اس لیے کہ ایمان والا ہی آخرت کو مانتا ہے، وہی جنت پر ایمان رکھتا ہے، وہی دوزخ پر ایمان رکھتا ہے، وہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان ہے. اس لیے اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے اور سوچے کہ کل کے لیے اس کے پاس کیا تیاری ہے. کل کے معنی قیامت کے بھی لے گئے ہیں اور کل کے معنی ہر آدمی کی موت بھی ہے. ایک بڑی قیامت ہے جو اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب سور پھونکیں گے وہ قائم ہو جائے گی اور ساری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. آسمان، زمین، چاند، سورج سب ختم ہو جائیں گے. وہ قیامت بڑی قیامت ہے، قیامت کبریٰ اسے کہتے ہیں. اور یہ قیامت ہے ہر آدمی کی اپنی. من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. وہ آخرت کی پہلی منزل جیسے برزخ کے تو اس میں داخل ہو گیا. تو لہذا ہر آدمی اپنی موت سے پہلے، موت کے بعد جو اصل زندگی ہے اس کے لیے اس کے پاس کیا تیاری ہے سوچے. اسی لیے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت.
عقل مند آدمی تم میں وہ ہے جو آج مرنے کے بعد جو اعمال، جو عقائد، جو صفات آدمی کے کام آنے والے ہیں ان کی تیاری آج کر لے. جو کر سکتا ہے آج کرنے کا موقع ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے. مرنے کے بعد لوگ قبرستان جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ کہ اپنی قبر یاد ہو جائے کہ مجھے بھی آگے سونا ہے، میرا بھی انجام یہی ہے. اور دوسرے جو وہاں سو رہے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے. جو قرآن کریم یاد ہے آدمی پڑھ کر نیت کرے کہ اللہ ان کو ثواب پہنچا دے، اس لیے کہ وہ ثواب کو خود نہیں اٹھا سکتے. قبر میں آدمی نماز نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، قبر میں کوئی نیک کام نہیں کر سکتا ہے. نیک کام کرنے کا موقع موت سے پہلے پہلے ہے. اس نے فرمایا کہ تم میں عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے وہ اعمال کر لیں جو اعمال اسے مرنے کے بعد کام دینے والے ہیں. تو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے بہت مختصر ضرور ہے لیکن بڑی قیمتی ہے. اس نے فرمایا آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو دولتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، مال کی شکل میں، صحت کی شکل میں، جوانی کی شکل میں، علم کی شکل میں، جو نعمتیں دی ہیں ان ساری نعمتوں سے آدمی اپنی آخرت بنا لے. دنیا سے دنیا بنانا فرمایا کہ مومن کا کام نہیں ہے کہ دنیا سے دنیا بنا رہا ہے، مال سے مال بنا رہا ہے، چیزوں سے چیزیں بنا رہا ہے. یہ کام مومن کا نہیں ہے کہ یہ اپنی دنیا سے آخرت بنائے گا، کہ ہر کام سے یہ دیکھے کہ اللہ اس کام سے میری آخرت بنا رہے ہیں، اس کام سے میری جنت بنا رہے ہیں، اللہ اس کام سے خوش ہو رہے ہیں. ہر کام سے آدمی اپنی آخرت بنا سکتا ہے. دو چیزوں کا لحاظ کر لے. آدمی کو آخرت بنانے کے لیے دنیا چھوڑنا نہیں ہے. جیسا آپ کسی پہاڑ پہ چلے جاؤ، چوٹی پہ، کسی غار میں گھس کے بیٹھ جاؤ، یا کسی سمندر کے ساحل پہ چلے جاؤ، یا جنگل میں چلے جاؤ، جوگی ہو جاؤ، سنیاس لے لو. ایسا نہیں ہے. دنیا میں رہے، کاروبار بھی کرے، حکومت و سیاست بھی کرے، تجارت و صنعت و حرفت بھی کرے، شادی بھی کرے، سارے کام کرے. بس دو کام کا خیال رکھیں، ہر کام اللہ کے حکم کو دیکھ کر کریں اور ہر کام میں نبی کا طریقہ استعمال کریں. اللہ کے نبی نے جو کام جس طرح کیا ہے اس طرح کریں. اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کو کہا وہ کریں، وہ نہ کریں جس سے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، نبی کا طریقہ چھوڑ جائے. ایسا کوئی کام نہ کریں. یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ استنجا بھی کرتا ہے نبی کے طریقے پر، اس کی عقل بنے گی. حدیثوں میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی سے کسی آدمی نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں اور تم کیسے ہو کہ تم کو پیشاب پاخانہ بھی کرنا نہیں آتا. تمہارے نبی تمہیں پیشاب پاخانہ بھی سکھاتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھانا پڑتا ہے تمہیں. سلمان فارسی نے بہت ہی ناز سے، شان سے سینہ تان کر سر اٹھا کر کہا کہ ہاں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر طریقہ بتایا ہے. پیشاب کرنے کا طریقہ اور جو ہے قضاء حاجت کا طریقہ بتایا ہے. وہ کیا ہے کہ بیٹھ کے کرنا، کھڑے ہو کر نہیں کرنا، کسی درخت کے سائے میں نہیں کرنا اس لیے کہ لوگ بیٹھتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوگی. پانی میں نہ کرنا اس لیے کہ لوگ پانی استعمال کرتے ہیں. کسی سوراخ میں نہ کرنا اس لیے کہ سوراخ میں اللہ کی کوئی مخلوق رہتی ہے، اسے تکلیف ہو جائے گی، اور اگر وہ ناراض ہو گئے اندر سے تو تم کو تکلیف پہنچا دے گا، پریشانی ہو جائے گی. ہوا کے رخ پر نہ کرنا ورنہ چھینٹیں تمہارے بدن پر، تمہارے کپڑوں پر آئیں گے، تم ناپاک ہو جاؤ گے. قبلے کی طرف رخ کر کے نہ کرنا، کھڑے کھڑے چلتے چلتے نہ کرنا. استنجا کے بعد ڈھیلا اور پانی کا استعمال کرنا.
یہ ہمارے نبی نے طریقہ پیشاب پاخانے کا بھی بتایا ہے. داخل ہونا تو یہ دعا پڑھنا, یہ پیر رکھ کر الٹا پیر رکھ کے جانا, واپس آئے تو سیدھا پیر رکھ کر آنا, اور فلاں دعا پڑھنا. پوری تعلیم ہمارے پاس ہے. یہ نہیں کہ تمہاری طرح چلتے چلتے کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہو. تم کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کس رخ پہ کرنا ہے, قبلہ کون سا تمہارا ہے, ہوا کہاں چل رہی ہے, پانی کہاں ہے, سایہ کہاں ہے, لوگوں کی نگاہ پڑ رہی ہے تمہارے صدر پر, تمہیں کوئی خیال نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر طریقہ بتایا ہے. سونے کا طریقہ, جاگنے کا طریقہ, کھانے پینے کا طریقہ, پہننے کا طریقہ, کیا پہننا کیا نہیں پہننا, کیا کھانا کیا نہیں کھانا, کب سونا ہے کب اٹھنا ہے, یہ ساری باتیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھائی اور بتائی ہیں. اس لیے ہر کام میں ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو دیکھیں گے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ہر کام میں نبی کا طریقہ, ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھیں گے. اقیم الصلاۃ, نماز کا حکم آیا, اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اب نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. وضو کر کے نہیں پڑھ سکتے تیمم سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. سفر کی نماز ایسی ہے, حضر کی نماز ایسی ہے, صحت مند کی نماز یہ ہے, بیماری کی نماز یہ ہے. بہت سارے طریقے ہیں, طریقوں سے حکم آسان ہو جاتا ہے. لوگ نہیں جانتے اس لیے دین مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہمارا دین بہت مشکل ہے, اس کی وجہ دو ہے. ایک ہے کہ علم نہیں ہے, دین کا علم نہیں ہے, اور پھر یقین نہیں ہے, ایمان کمزور ہے. معلوم ہے نماز فرض پڑھنا, ایمان کمزور اس لیے نماز نہیں پڑھتے. معلوم ہے زکوٰۃ فرض ہے دینا ہے, اور زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتے. روزہ فرض ہے معلوم ہے لیکن روزہ نہیں رکھتے, اس لیے کہ یقین کمزور ہے. اور بہت ساری چیز اس لیے نہیں کرتے کہ معلوم نہیں ہے. دیکھو جو چیز سیکھ لیتے ہیں وہ آسان ہو جاتی ہے, جو چیز سیکھتے نہیں وہ مشکل ہو جاتی ہے. جو آدمی تیرنا سیکھ لیتا ہے کیسے تیرتا ہے, کتنی دیر پانی میں رہتا ہے, کیسے کودتا ہے, اتنی لمبی وہ تیراکی کر لیتا ہے, اس لیے سیکھ لیا ہے. وہ ڈوبنا بھی چاہے تو نہیں ڈوبتا ہے. لیکن جس آدمی نے تیرنا نہیں سیکھا ہے وہ تیرنے کے لیے جائے گا تو ایسے تیرے گا جیسے پتھر تیرتا ہے, اوپر سے پڑھ کے اندر چلا جاتا ہے. اگر اوپر بھی آنا چاہے تو ڈوب جاتا ہے, وہ ڈر کے مارے بعض مرتبہ مر بھی جاتا ہے پانی میں, اس لیے کہ سیکھا نہیں ہے. ایک مثال اور میں دیتا ہوں تو اسے سمجھنے کے لیے. ہوائی جہاز کا اڑانا بہت مشکل ہے, لیکن سیکھنے والا ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم لے کے جاتا ہے. ابھی ہم لوگ آسٹریلیا گئے تھے, 12 گھنٹے کا جہاز ایک ساتھ چل رہا ہے. یہاں سے اڑتا ہے, میلبورن پہنچتا ہے, سڈنی پہنچتا ہے. 12-13 گھنٹے لگاتار جہاز چل رہا ہے. اس لیے کہ سیکھ لیا پائلٹ نے, اڑانا آسان ہو گیا. لیکن اگر اس پائلٹ نے اگر سائیکل چلانی نہ سیکھے ہو, بولو چلائے گا؟ ہوائی جہاز اڑا رہا ہے, 500 آدمی 800 آدمی کو لے کے اڑتا ہے, سامان لے کے اڑتا ہے, ٹیک اپ بھی کرتا ہے, پھر نیچے اترتا بھی آسانی کے ساتھ, اور ہزاروں کلومیٹر جا رہا ہے. لیکن وہی پائلٹ کو اگر آپ سائیکل چلانے کو کہیں تو کہے گا مشکل ہے. کیوں؟ سیکھی نہیں ہے. اگر وہی سائیکل ہمارے بچے کو دو, جو ہمارے نواسے پوترے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے 5 سال کے 7 سال کے, کس طرح چلاتے ہیں آپ دیکھتے ہو. اگلا پہیا اٹھا کے چلاتے ہیں, 2-4 بچوں کو بٹھا کے چلاتے ہیں, سرکس دکھاتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے چلاتے ہیں, اس لیے کہ سیکھ لیا ہے. تو بھائی میرا دوستوں, دین سیکھ لیا تو آسان ہے, نہیں سیکھا ہے تو مشکل ہے. تبلیغ میں ہی کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جاؤ, دین سیکھو. علم و ذکر جو ہمارا تیسرا نمبر ہے وہ اسی لیے ہے کہ ایک سوئی کے ساتھ آدمی اللہ کے راستے میں جائے گا, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا, بیانات سنے گا, اور پھر میرے دوستوں سیکھے گا جاننے والوں سے, اور جاننے والے سکھائیں گے تو دین آسان ہوتا چلا جائے گا. 5 نمازیں آسان نہیں, تہجد آسان ہو جائے گی.
آدمی کو رات میں اٹھ کر 12 رکعت 8 رکعت تہجد پڑھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ آدمی کو جمعہ پڑھنا مشکل تھا، فجر کی نماز پڑھنی مشکل تھی، اب تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ آدمی کو زکوٰۃ نکالنا مشکل تھا، اب ماشاءاللہ خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں۔ رمضان کے روزے مشکل تھے، اب ماشاءاللہ ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13 14 15 چاند کی تاریخوں کے ہر مہینے میں روزے رکھتا ہے۔ روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے، خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے، رات کے جاگ کر رونے میں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ سیکھ لیا ماحول میں جا کر۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں، دین سیکھنے سے آتا ہے، اور اللہ کے راستے میں چلیں گے ایمان مضبوط ہوگا، ایمان میں جان پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی، تو پھر آدمی آسانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے ایمان بنا لے گا۔ تو ایمان تقاضا کرے گا یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، ایمان تقاضا کرے گا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو کرنے والی چیزیں کرنا آسان ہے اور بچنے والی چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اب گناہ نہیں ہوگے اس سے، کبھی شیطان اور نفس کی فریب سے گناہ ہو گیا تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اللہ سے معافی مانگ لے گا، اللہ سے رجوع کرے گا، استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، آنسو بہا لے گا، اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو ایک تو اللہ کا حکم پورا کرو اور دوسرا نبی کے طریقے سے کرو۔ لہذا اب شادیاں بھی ہیں، صدر بتا رہے کہ 17 18 نکاح ہیں، نکاح بھی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ کن کی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کن کی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ایک پوری فہرست بتائی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم، یہ پوری ایک رکوع میں فہرست بتائی ہے، کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ صاف اللہ نے پوری فہرست قرآن میں بتائی ہے۔ باقی ساری عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، لہذا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور جو تم میں سے بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرو، حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے نکاح کرنے کا طریقہ بتایا ہے، زبانی بھی بتایا ہے، عملاً بھی بتایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ نے 11 نکاح کیے، ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں تھیں، چنانچہ آپ نے نکاح کیا ہے اور کر کے بتایا ہے اور نکاح کی ترغیب دی ہے۔ ایک آدمی نکاح کر سکتا ہے، بالغ ہے اور نکاح کرنے کی طاقت ہے، اور نکاح کر کے اپنی بیوی کا نان نفقہ سکنا، اسے کھانے کو، پہننے کو، رہنے کو، مکان، کھانے کو، کپڑا، کھانے کو جو ہے کھانا، پہننے کو کپڑا، رہنے کو مکان دے سکتا ہے، مہر بھی دے سکتا ہے، اور نکاح نہ کرے تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرماتے پھر نکاح نہ کرے تو گنہگار ہے، نکاح نہ کرے تو آپ نے فرمایا میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے آخری زمانے میں، اور وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے نکاح کریں گے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے ان کی اولاد بھی ہوگی، وہ آسمانوں میں ہیں، نکاح نہیں کیا ہے، آئیں گے قرب قیامت میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکاح کریں گے۔ تو معلوم ہے کہ نکاح کا طریقہ حضور نے بتایا ہے، نکاح جو کر سکتا کر لینا چاہیے، عاقل بالغ ہونے کے بعد، نکاح کی عمر کو پہنچانے کے بعد۔ اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب نکاح کریں گے جھمیلے ہوں گے، بیوی آئے گی، بچے ہوں گے، سسرال والے ہوں گے، فلاں ہوگا، کون جھمیلے میں پھنسے، چلو تنہا عبادت کریں گے اور ہمیشہ جماعتوں میں جاتے رہیں گے، یہ سوچ کر نکاح نہیں کرتا تو گنہگار ہو جائے گا۔ نکاح کرنا چاہیے۔ اب نکاح کرنے کے لیے کیا دیکھنا ہے، لڑکی کو دیکھنے کے لیے کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا کچھ لوگ مال کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، لڑکی کس باپ کی ہے، لڑکی کا باپ کون ہے، مالدار ہے کہ غریب ہے، مال کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ خاندانوں کی شہرت کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے ہیں جو دین کو بنیاد بنا کے نکاح کرتے ہیں۔ یہ دینداری کتنی ہے، خاندان دیندار ہے کہ نہیں ہے، لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، شرم و حیا والی ہے، حجاب و پردے والی ہے، اخلاق والی ہے، اسے دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو دین کو بنیاد بنا کے نکاح کرو، اس لیے کہ مال کا نفع آج ہے کل ختم ہو جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ مالدار رہے گا، آج مالداری کا غریب ہو سکتا ہے،
آج حسن و جمال ہے، کل کوئی بیماری آ گئی تو سارا حسن و جمال ختم ہو سکتا ہے. آج خاندانوں کا اس کی شہرت کے ماشاءاللہ گن گا رہے ہیں، لیکن کل ہو سکتا وہ خاندان اس کی شہرت باقی نہ رہے. اس نے فرمایا کہ مال کا، جمال کا، کمال کا جو نفع ہے وہ عارضی اور وقتی ہے. دیکھو تو دین کو بنیاد بنا کے دیکھو کہ دینداری ہے تو نکاح کر لو، تاخیر نہ کرو. اچھے جوڑا مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے، دین کی بنیاد پر تاخیر نہ کرو. نکاح کرنے میں فوراً نکاح کرو، اور نکاح کرنے میں کوئی خرچ نہیں ہے. نکاح سادگی کے ساتھ کرو. نکاح میں صرف 2 خرچ ہیں، ایک ولیمہ اور ایک مہر ہے. مہر لڑکا دیتا ہے، ولیمہ لڑکا ہی کرتا ہے، لڑکے والے کرتے ہیں. مہر بھی لڑکے کا باپ دیتا ہے یا لڑکا خود دیتا ہے. لڑکی پر شریعت نے کوئی خرچ نہیں رکھا ہے. لڑکی جب تک لڑکی ہے، بیٹی ہے، باپ اس کو کھلائے گا، پلائے گا، اس کی تمام ضرورتیں پوری کرے گا. نکاح ہو گیا تو شوہر ذمہ دار بن جاتا ہے، اور اگر وہ ماں بنی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بچے اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے. بہن ہے تو بھائی ذمہ داری اٹھائیں گے. اسے جا کر بازار میں کمانا، دفتر آفس کے رونق بننا، اور جا کر اسے کاروبار کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے. وہ تو گھر میں رہے گی، گھر کا نظام سنبھالے گی، بچوں کی تربیت کرے گی، شوہر کی خدمت کرے گی. گھر کا سارا نظام اس کے ذمہ ہے، اور شوہر کی ذمہ، مرد کی ذمہ باہر جا کے کمانا ہے. تجارت کرو، ملازمت کرو، کھیتی باڑی کرو، جو چاہے کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے کمائے، اس لیے کہ وہ گھر کا کاروبار سنبھالے گی یا باہر کا کاروبار سنبھالے گی. تب جا کر میرے دوستو یہ فیملی سسٹم صحیح چلتا ہے، خاندان کے نظام صحیح چلتا ہے. عورت بھی باہر نکل گئی، مرد بھی باہر نکل گیا، اب بچے کیا کریں گے؟ بچوں کی نگرانی کون کرے گا؟ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بچوں کی مدد کون کرے گا؟ گھر کا نظام کون سنبھالے گا؟ گھر میں پکانے کھانے کا نظام کون سنبھالے گا؟ اسی لیے آج یورپ کا سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے. بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی، بچوں کی نگرانی نہیں ہو پا رہی، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ ماں باپ دونوں کمانے کے لیے چلے گئے، باہر چلے گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مال کے خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے. اس لیے شریعت میں مہر بھی مرد دیتا ہے، ولیمہ بھی مرد کرتا ہے، اور آسانی شریعت نے دی ہے کہ مہر اتنا باندھو جو آسانی سے دے سکتے ہو. یہ نہیں کہ صاحب جیسے بہت سے لوگ کہتے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ مانتا ہوں میں. بھئی کیسے مان لے 5 لاکھ 10 لاکھ؟ تو کہنے لگے باندھنا ہی تو ہے، دیتا کون ہے؟ دینا والا تو ہے نہیں، باندھ لو جتنا چاہے باندھ لو. ایسا نہیں ہے، اتنا باندھو جو دے سکتے ہو، دینا ضروری ہے، یہ عورت کا حق ہے. مرد کو اللہ نے فضیلت اس لیے دی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد چونکہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اس لیے اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت دی ہے، وہبی اعتبار سے، تسبیح اعتبار سے. اس لیے مرد کی ذمہ داری کے خرچ کریں. چنانچہ مہر بھی سادگی کے ساتھ باندھو، اور دو فوراً دے دو، اچھی بات ہے، نقد دے دو. اس کو مہر معجل کہتے ہیں، عین سے. ایک مہر معجل ہے حمزہ سے کہ ادھار بھی باندھ سکتے ہو. اب دینے کی اب جو سہولت نہیں ہے، 2-4 مہینے 6 سال 6 مہینے کے بعد دے دو، لیکن دینا ہے. اور ولیمہ بھی کرو، مرد کرے گا. ایسا ولیمہ کرنا جو تمہاری سہولت کا ہے، ساری دنیا کو بلانا، لمبی چوڑی دعوتیں کرنا، اور 20 قسم کے کھانے پکانا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے جو شادیاں کی ہیں، صرف حضرت زینب بنت جحش کے ولیمے میں آپ نے روٹی کے ساتھ گوشت کھلایا ہے، صرف ایک ولیمہ. باقی سب دودھ پر ولیمہ ہوا ہے، روٹی پر ولیمہ ہوا ہے، کھجور پر ولیمہ ہوا ہے، پنیر پر ولیمہ ہوا ہے، سادگی کے ساتھ ولیمے ہوئے ہیں. اسے فرمایا ولیمہ بھی کرو، سادگی کے ساتھ کرو، اور ہنگامے زیادہ نہ کرو. آج اللہ معاف فرمائے، آج نکاح لوگوں نے مشکل بنا لیا ہے. اگر کسی کی 4 لڑکیاں ہو جائیں تو آدمی پریشان ہوتا، 4 لڑکیوں کو کیسے اٹھائیں گے؟ ابھی وہ بڑی نہیں ہوئی ہیں، نکاح کے لائق نہیں بنی ہے، ماں باپ پریشان رہتے ہیں. ایک لڑکی کو اٹھانے کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے، 20 لاکھ روپے چاہیے، 15 لاکھ روپے چاہیے، کہاں سے لائیں گے غریب آدمی؟
آٹو چلانے والا کہاں سے لائے گا؟ ایک لطیفہ سن لیجئے، ہمارے مولوی صاحب ہمارے ہاں نکاح میں بولتے ہیں، وہ ایک بیچارہ آٹو چلانے والا، اس نے اپنی لڑکی کا نکاح کیا تو تقریباً اس نے 5 لاکھ روپے خرچ کیے۔ کسی نے پوچھا بھی 5 لاکھ روپے کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 50,000 روپے ڈپازٹ رکھے تھے بینک میں بچی پیدا ہوتے ہی، اور 20 سال 22 سال کے بعد وہ 50,000 5 لاکھ بن گئے، لہذا میں نے 5 لاکھ روپے خرچ کر کے نکاح کیا ہے۔ آگے سنو، مولوی صاحب نے کہا بھئی 50 تو تمہارے ہیں، جو 4.5 لاکھ تم نے جو لیے ہیں وہ سود کے حرام کے ہیں، تم نے حرام کا پیسہ کیسے استعمال کر لیا؟ آگے ذرا سن لینا دل پر ہاتھ رکھ کے، یہ میری بات نہیں ہے، اس کی بات ہے جو جواب دے رہا ہے۔ اس نے کہا مولانا میں بھی جانتا ہوں 50 میرے ہیں، 4.5 لاکھ وہ سود کے حرام کے ہیں، لیکن حرام زادی کو دینے برابر ہے۔ سمجھ گئے؟ کسے بول رہا حرام زادہ؟ اپنے داماد کو بول رہا ہے۔ دیے بغیر تو نکاح کرتا نہیں ہے، جوڑا دینا، گھوڑا دینا، گھڑی دینا اور جو 2 ویلر دینا کہاں سے لاؤں؟ تو لہذا حرام کے پیسے حرام زادے کو برابر ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستوں کوئی دیتا دل سے نہیں ہے، جو لوگ مانگتے ہیں نا یہ دو وہ دو، کیا کرے مجبوری ہے دیتے ہیں، ورنہ کوئی دل سے نہیں دیتا ہے۔ خواہ کے لوگوں کو یہ مانگنے کا شوق ہوتا ہے۔ مرد مانگنے والا نہیں ہوتا، مرد دینے والا ہوتا ہے۔ مرد کا حق یوں نہیں ہوتا نیچے، اوپر والا ہوتا ہے، لہذا مانگنا نہیں چاہیے۔ ایک آدمی جو بھیک مانگتا تو جیسے وہ غلط ہے، تو یہ آدمی دلہا بن کے بھیک مانگ رہا ہے، ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے اور پتہ نہیں کیا کیا بن کے لوگ آگے بھیک مانگتے ہیں، بیٹھتے ہیں دلہا والے دلہن والے، لین دین کی بات ہو رہی ہے تو لڑکے کا باپ کہتا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، کچھ نہیں چاہیے بس 2 چابیاں دے دینا۔ کون سی چابی؟ ایک گھر کی چابی بنگلے کی، ایک کار کی چابی، بس 2 دے دو تو نکاح ہو جائے گا۔ ہمارے مولانا فرماتے تھے جتنا بڑا ڈگری ہولڈر ہے اتنا بڑا بھکاری ہے، جتنی ڈگریاں لے کر آتا ہے اتنی زیادہ مانگ کرتا ہے، یہ بھی دو وہ بھی دو تب نکاح ہوگا۔ یہ مانگنا کہاں سے آیا؟ ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں مانگنا نہیں چاہیے، نکاح سادگی کے ساتھ کرو، ولیمہ سادگی کے ساتھ کرو۔ ولیمہ میں عام طور سے سناتا ہوں، ہمارے مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ماشاءاللہ دیوبند کے 50 سال محتمم رہے، ان کا ایک بیان ہے نکاح کے عنوان پر۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے علاقے مظفر نگر میں ایک صاحب نے اپنے بچے کا ولیمہ کیا، ولیمے میں ماشاءاللہ پورا 1 ہفتہ 14 وقت کا ولیمہ کیا، 1 وقت کا نہیں 14 وقت کھانا کھلایا اور سارے لوگوں کو بلایا، اور جو نہیں آ سکے ان کے لیے گھوڑے گاڑی میں بیل گاڑی میں، اس زمانے میں آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے کی بات ہے، بھر بھر کے دیگیں روانہ کی۔ لوگ میں مشہور ہو گیا کہ آج ایسا مالدار پورے مظفر نگر ضلع میں کسی نے ایسا ولیمہ نہیں کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ولیمہ نہیں تھا، مال کا نشہ تھا، مال کے نشے میں کام کیا تھا۔ ولیمہ تو ایک وقت ہوتا ہے، سادگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں جو خدا مال دینا جانتا وہ لینا بھی جانتا ہے۔ مصیبتیں آئی اس خاندان پر اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، حضرت فرماتے ہیں کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ان کی نسل و اولادوں کو دیکھا کہ بھیک مانگ کے کھا رہے ہیں، کسی نے دیا تو کھایا ورنہ بھوکے سو رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں مال اللہ کی نعمت ہے، یہ نہیں کہ صاحب جو ہے تو تللے اڑاؤ، ہماری مرضی ہے۔ اس لوگ کہتے ہیں مولانا کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اس لیے بولتے ہیں، مولانا کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، اس شریعت کی بات بتاتے ہیں۔ مولوی اپنے گھر سے کوئی مسئلہ نہیں بناتا ہے، وہ مسئلہ بتاتا ہے۔ بنانا تو اللہ کے رسول کا کام ہے، وہ بنائیں گے مسائل شریعت بنائیں گے، لیکن بتانا مولوی کا کام ہے۔ مولوی بناتا نہیں ہے، اپنے گھر سے نہیں لاتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول کی باتیں بتاتا ہے۔ لہذا مان لے تو فائدہ ہے، نہیں مانے تو خود اپنا نقصان ہے۔ اسی طرح حضرت نے یہ بھی لکھا ہے، ایک باپ نے اپنی بیٹی کے جہیز میں بہت جہیز دیا، نام ہو گیا، کئی گاڑیوں میں بھر کے جہیز جا رہا تھا۔ اب باپ جا کے کہیں گاڑی میں چھپ گیا کہ لوگ میری تعریف کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ باپ نے ایسا جہیز دیا، کسی نے نہیں دیا۔ تعریف سننے کے لیے آدمی چھپ کر بیٹھ گیا۔ یہاں گاڑی جا رہی تھی جہیز کی اور گاڑی کہیں کیچڑ میں پھنس گئی، اب اس کو نکالنے کے لیے پھوڑے کی ضرورت تھی، پھوڑا کودال،
لوگوں نے کہا کہ صاحب یہاں کہاں ملے گا؟ کسی نے کہا دیکھو جہیز میں ہوگا، جہیز میں پوڑا کھودال ہوگا۔ تو جہیز میں تلاش کیا تو پوڑا کھودال نہیں ملا، تو لوگوں نے کہا سالے نے دیا کیا؟ پھوڑا بھی نہیں دیا، سب دے کر سالے کا سالہ رہا، سب دیا لیکن سالے کا سالہ بنا رہا۔ اس لیے لوگوں کو خوش کرنے والی بات نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کو خوش کرو کہ آخرت بناؤ۔ اور آخری بات میرے دوستوں، نکاح کو سادگی کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں کرنے کو کہا گیا ہے۔ اعلان کرو نکاح کا، مسجد میں نکاح کرو، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کا مرکز ہے، یہاں فرشتوں کا جمگٹا رہتا ہے، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کے میزبان ہے۔ اللہ کی میزبانی کیا ہوگی؟ اللہ برکتوں کے فیصلے فرمائیں گے، رحمتوں کے فیصلے فرمائیں گے، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا فیصلہ فرمائیں گے، جو دعائیں کرو گے قبول اللہ فرمائیں گے۔ مسجد میں نکاح کرو۔ لیکن بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ مولانا مسجد میں نکاح اچھا نہیں لگتا ہے، منڈپ میں، شادی محل میں، شادی خانے میں نکاح اچھا لگتا ہے، سڑکوں پہ آپ جو ہے شامیاں ڈال کے نکاح کرو تو وہاں اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بہت سے ہمارے دوست احباب ہیں جو مسجد میں نہیں آتے، لہذا ان کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ مسجد میں نہ آنے والے دوستوں کا خیال کر رہے ہو، اللہ کے نبی کا خیال آپ کو نہیں ہے۔ نبی فرما رہے مسجد میں نکاح کر، اور آپ کہنے کہ نہیں بے نمازی میرا دوست ہے، اس کی رعایت ضروری ہے، اور مسجد میں کریں گے تو اسے خرافات سے آدمی کو بچنا پڑتا ہے، ویڈیو نہیں لے سکتا، فوٹو نہیں لے سکتا، گانے بجانے نہیں کر سکتا، باہر کرے گا تو سارے کام کرنا آسان ہو جائے گا، اس لوگ باہر نکاح کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ اجتماع کا جو یہ ماشاءاللہ شامیانہ ہے، یہ مسجد کا بدل ہے۔ اتنا بڑا مجمع آپ کے باگل کوٹ کی کسی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، اتنا بڑا مجمع کے لیے نظام مسجد میں نہیں ہو سکتا ہے، لہذا یہاں اجتماع ہو رہا ہے، یہاں نماز بھی ہو رہی ہے، بیان بھی ہو رہا ہے، دعائیں بھی ہو رہی، لوگ تلاوت بھی کر رہے ہیں، دین کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، گویا کہ مسجد کا بدل یہ پنڈال ہے، مسجد کا بدل یہ اجتماع گاہ ہے، تو یہاں ہونا نکاح ہونا گویا کہ مسجد میں ہونے کی طرح ہے۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان مال کو اللہ کے دین پر خرچ کریں گے، اللہ دنیا میں بھی راحت دیں گے، اور اس مال کی بچت پر انشاءاللہ ہم دنیا کے ملکوں میں اگر دین کا کام کریں گے، کبھی آسٹریلیا جاؤ، کبھی افریقہ جاؤ، کبھی یورپ جاؤ، کبھی عرب ملکوں میں جاؤ، کبھی ایشیا کے ملکوں میں جاؤ، دین کا کام کرو، 4 مہینے اللہ نے مال دیا ہے۔ لہذا شادی کرو، سادہ مکان بناؤ، سادے کپڑے پہنو، کھانے سادے کرو۔ میرے دوستو، یہ ساری چیزیں شادی کر لیں گے تو پھر جو مال بچے گا وہ اللہ کے راستے میں لگانا آسان ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب کہاں سے مال لائیں؟ شادی میں مال کہاں سے آ رہا ہے؟ مکان بنانے کے لیے مال کہاں سے آ رہا ہے؟ سواری خریدنے مال کہاں سے آ رہا ہے؟ حالانکہ شادیاں مہنگی ہو رہی ہے، سواری مہنگی خریدی جا رہی ہے، مکان میدانہ مہنگا اور سب ہو رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لوگ کہتے ہیں بہت مہنگا ہو گیا ہے، حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، کون جائے گا مولانا حج پہ؟ 6 لاکھ روپے ہو گئے، کمیٹی میں جائے تو 3.5-4 لاکھ روپے ہوتے، کون حج پر جائے گا؟ دنیا کے سارے کام ہو رہے، باوجود ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، دین کے کام میں شیطان آ کے کہتا بہت مہنگا ہے، چھوڑو بعد میں دیکھا جائے گا، جماعت پہ جانا بھی بعد میں، حج پہ جانا بھی بعد میں۔ اس لیے بھی سب نیت کرو انشاءاللہ سنت و شریعت کے مطابق نکاح کریں گے انشاءاللہ، سنت و شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے، مسجد میں نکاح کریں گے، دین کو بنیاد بنا کے نکاح کریں گے، کسی سے کچھ مانگے بغیر نکاح کریں گے، اپنے مرد ہیں خرچ کر کے نکاح کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔